السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ایئر پینڈیمک کیسز انکریز ہونے کے بعد حکومت نے کئی پابندیوں کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن بھی لگایا، جس میں تمام تعلیمی ادارے، آپ کے کاروباری مراکز، اس کے علاوہ تمام ٹرانسپورٹیشن اور ڈیفرنٹ امپلائمنٹ سورسز آپ کے بند ہو کے رہ گئے۔ اس دوران آئی کیپ کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ایشو ہوئی جس میں بتایا گیا کہ جون کی اٹمپٹ میں آپ کے ایگزامز پراپر ایز پر اسکیجول کنڈکٹ ہوں گے اور یہ فزیکل یا سینٹر بیسڈ ہوں گے، اور لاسٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو پرمیشن نہیں ملی ابھی تک، لیکن وہ حکومت سے پراپر ایس او پیز کے تھرو ایگزام کنڈکٹ کروانے کے لیے پرمیشن لے گی۔ یہ اناؤنسمنٹ آنے سے لے کر آخر تک بہت زیادہ کرٹیسزم کا شکار رہی، تو آخر میں جا کر حکومت نے تو پرمیشن بھی نہیں دی اور یہ اناؤنسمنٹ ایگزام سے چند ہفتے پہلے ریورس ہوئی۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ ہمارے لوگ سوچتے نہیں ہیں اور ان کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ آئی کیپ کا ایک ڈیسیجن جو ہے وہ فیلئر کا شکار ہو گیا، تو اس کی مین ریزنز کیا تھیں؟ آئیے سب سے پہلے وہ جانتے ہیں۔ اس فیلئر کا سب سے بڑا ریزن جو میں سمجھتا ہوں وہ ٹیکنالوجیکل اینڈ انوویٹیو بیکورڈنس ہے۔ اس میں آپ جب بھی دیکھیں گے کہ کوئی بھی کارپوریٹ سیکٹر ہوگا یا کوئی بھی اسٹیٹ ہوگی یا کوئی بھی لانگ ٹرم ویژن رکھنے والے ادارے ہوں گے، جس سے کہ آپ کی اسٹیٹ، آپ کی گورنمنٹ، آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہوگی، آپ کے لانگ ٹرم ویژن رکھنے والے آپ کے این جی اوز ہو گئے یا اس طرح کے آرگنائزیشنز ہوں گی، تو ان میں ہمیشہ ٹیکنالوجیکل امپرومنٹس آنی چاہیے، انوویشن ان میں آنی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو تو ان کی وجہ سے کوئی بھی انسرٹینٹی اگر کریٹ ہوتی ہے تو وہ پورا کا پورا ادارہ یا وہ سسٹم بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی زندہ مثال آئی کیپ کے لیے لیں۔ اس میں دوسرا بڑا ریزن جو میں سمجھتا ہوں فیلئر کا، وہ ہمارا کوئک ڈیسیجن نہ ہونا ہے۔ جب بھی کوئی انسرٹینٹی آتی ہے یا ایک ایسا ایشو کریٹ ہوتا ہے جو اس سے پہلے کریٹ نہ ہوا ہو، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ سٹیپس لیے جاتے ہیں، کچھ ریکمنڈیشنز ہوں گی، کچھ ایک سسٹم کے تھرو آپ اس کو کور اپ کریں گے۔ تو ہمارے آئی کیپ میں یہ کمزوری بھی دیکھی گئی کہ وہ کوئک ڈیسیجن میکر نہیں ہے، اور اس کے کمپیریٹیو میں اگر ہم کاسٹ اینڈ مینجمنٹ کو دیکھیں تو ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس پینڈیمک کے دوران ایک ریئل ٹائم فنکشن کے ذریعے آن لائن سسٹم کریٹ کیا، حالانکہ ان میں بھی کافی زیادہ ایشوز ہوں گے، ان میں بھی کافی زیادہ ڈیفیشنسیز ہوں گی، لیکن انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے 6 مہینے کو سیکیور کیا، جبکہ ہمارے آئی کیپ نے ان کو پوسٹ پون کر کے 6 مہینے بالکل ضائع کر دیے۔ تیسری بڑی ریزن فیلئر کی میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے اداروں کا اتھارٹیٹیو اسٹائل کا زیادہ یوز کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے جب آپ کوئی ڈیسیجن ایسا کرتے ہیں کہ جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کے پروفیشنلز پہ جاتا ہے اور وہ ڈیسیجن ان کے رسپانسز کے خلاف ہو، ان کا ویو لیے بغیر آپ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک انسرٹینٹی کریٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اور ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ جس کو بعد میں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اور ایک گیپ پیدا ہوتا ہے بٹوین انسٹیٹیوٹ اور پروفیشنلز۔ سب سے لاسٹ ریزن جو میں دینا چاہوں گا وہ آپ کے باڈی میں اور آپ کے پروفیشنلز میں جو گیپ ہے وہ کریٹ ہونا ہے۔ یہ گیپ تب کریٹ ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈیسیجن ایسا ہو کہ وہ پروفیشنلز یا آپ کے جو ممبرز ہیں ان کے لیے وہ پازیٹیو نہ ہو یا وہ اس کا امپیکٹ نیگیٹو لے لیں۔ تو جب بھی اگر کوئی ڈیسیجن نیگیٹو آئے گا اور وہ اس کو نیگیٹیولی امپوز ان کے اوپر ہوگا، تو لازمی بات ہے کہ یہ کل کو پورے انسٹیٹیوٹ کے لیے، پروفیشنل باڈی کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہوگی، اور یہ ڈیڈ لاک کی صورتحال بن سکتی ہے۔ یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ کاسک کی کمیٹیز کا یوز یہاں پر زیادہ بہتر ہو سکتا تھا، جو کہ نہیں کیا گیا، تو اس کا یوز بھی لازمی ہونا چاہیے تھا۔ ایسے ہی ایک اناؤنسمنٹ 1 مئی کو آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جون 2021 کی اٹمپٹ آن لائن ہوگی، اور تمام کینڈیڈیٹس کو ایک فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ وہ 10 مئی سے لے کر 20 مئی تک اپنی انٹینشنز کو دوبارہ دیکھیں کہ وہ آن لائن ایگزامز دینا چاہتے ہیں یا وہ اس کو پوسٹ پون کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں یہ بات دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سسٹم کی ریکوائرمنٹس ہیں، پاور سپلائی کی ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کے سیل فون کی، آپ کے لیپ ٹاپ کی اسپیکس کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کے علاوہ سسٹم کی ٹائپنگ کا ایشو ہے، سسٹم کو یوز کرنے کا، کمپیوٹر کو یوز کرنے کا ایک ایشو ہے، تو یہ تمام ڈیفیکلٹیز سب کے لیے ایکویلبریم نہیں ہیں، اور ہر انسان اس میں کہیں نہ کہیں اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کچھ ریکمنڈیشنز ہیں جو کہ میں دینا چاہوں گا، اور ان پہ یوز ہونا چاہیے، چاہے وہ آئی کیپ کی طرف سے ہو یا ان کی سب کمیٹیز یا کاسا کی طرف سے ہو۔ سب سے پہلے تو ایک سینس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں کینڈیڈیٹ کو یہ سمجھایا جائے کہ ایز کمپیئر ٹو فزیکل ایگزامز، آن لائن ایگزامینیشن میں کیا ڈفرینس ہے، ٹیسٹنگ لیول کتنا ڈفرینٹ ہے،
اور کتنا ان کے لیے یہاں پر ایج یا انسینٹیو دیا جا سکتا ہے، ان کے لیے کتنی آسانی پرووائڈ کی جا سکتی ہے آن لائن ایگزام میں، تاکہ وہ مینٹلی اس بات پہ سیٹسفائی ہو سکیں اور یہ کرج کے ساتھ یہ ڈیسیجن کر سکیں کہ ان کے لیے آن لائن ایگزامینیشن واحد حل رہ گیا ہے، تو اس کا پراپر یوز کیسے وہ کر سکیں، اور وہ ایک کرج کے ساتھ ایک موٹیویشن کے ساتھ بیٹھ سکیں، تاکہ اپنے 6 مہینے ضائع ہونے سے بھی بچ جائیں وہ، اور اس میں پاس بھی ہو سکیں وہ۔ سب سے پہلے جب بھی اس طرح کا کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی فزیکل سے آن لائن کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، تو پہلے تو لوگ ڈیسیجن کر جاتے تھے کہ وہ پوسٹ پون کر دیں۔ اب یہ سیکنڈ ایئر ہو گیا کہ لوگ اگر اس میں بھی پوسٹ پون کرتے ہیں تو 2 سالوں میں 2 اٹیمپٹ ہوں گی، آپ کی مطلب 1 سال لوگوں کا ضائع ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا نیا سسٹم ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم کی ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے، اور ان کو ایک ایج دیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ سینس آف میچورٹی یا ویل اویئرنیس کے لیے اس کو یوز کر سکیں اور اس میں ان کی بیٹرمنٹ ہو۔ تو ٹائم کے حوالے سے 1 ہفتہ 2 ہفتہ جتنا ٹائم بھی انسٹیٹیوٹ سمجھتی ہے وہ ان کو دینا چاہیے۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کاسا کی کمیٹیز کا یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے، اور وہ کینڈیڈیٹس کو جتنے سی اے فائنلسٹ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ گائیڈ لائنز پرووائڈ کرنے میں ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی کاسا کی کمیٹیز ہیں، تاکہ وہ ان کو دیکھیں، اور جو یہ ایشو ہے یہ ریزالو ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ان فیوچر بھی یہ سچویشن آ سکتی ہے۔ تو ان کیس اگر ابھی کوئی آن لائن ایگزام کو پریفر نہیں کر رہا اور وہ فزیکل ایگزامز کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پاسبل ہے کہ دسمبر کی اٹیمپٹ بھی صرف آن لائن ہی ہو۔ تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ آخر اگر آپ کے پاس چوائس ہی یہی بچتی ہے، تو پھر اس کا بیسٹ یوز کیا ہونا چاہیے؟ یہ کاسا کے ممبرس کا ہی کام ہے کہ وہ پراپر جو گیپ ہے وہ اس کو کور اپ کر سکیں اور کینڈیڈیٹس کو سمجھایا جا سکے۔ سب سے لاسٹ میں فی انسینٹیو کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ تمام پروفیشنل باڈیز کو اس پینڈیمک کے دوران اور اس پینڈیمک کے آخر تک اپنے کینڈیڈیٹس کو فی میں انسینٹیو دینا چاہیے۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ انکم کے سورسز کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی صورتحال کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں، اور وہی کینڈیڈیٹ جو کہ دوسروں کی انکم سے اپنی ایکسپینڈیچرز پٹ آؤٹ کرتا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی انسٹیٹیوٹس کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ انسٹیٹیوٹ بھی اس مشکل میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے ریکوائرمنٹس کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔